نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ 7 فروری 1935 میں بہاولپور کی عدالت عالیہ میں ایک کیس کا فیصلہ ہوا تھا جسے مقدمہ بہاولپور کے نام سے باقاعدہ یاد کیا جاتا ہے، اور وہ ایک اہم ترین ایک واقعہ تھا، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا ایک کیس تھا، مقدمہ تھا۔ اس کی مختصر سی کارروائی، اس کی سرگزشت اور اس سے متعلق کچھ یادداشتیں آپ کے سامنے بڑے مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے وجود سے پہلے برطانوی سامراج کے دور کی بات ہے۔ اس وقت ریاست بہاولپور، اسی بہاولپور ضلع کا یہ چنی گوٹ کے قریب ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے قصبہ مہند۔ اس مہند کے علاقے میں ایک عالم تھے، مولانا الہی بھائی صاحب، بڑے سادہ مزاج تھے، سادہ طبیعت تھے، شریف آدمی تھے۔ انہوں نے علم نبوت کے حصول اپنی جوانی میں کاروبار کرتے ہوئے، غربت کا دور تھا، بکریاں پالی ہوئی تھیں، گھر کے کچھ جانور تھے، کچھ یہ کہ کھیتی باڑی کا کاروبار کرتے تھے، تو خیال ہوا کہ علم نبوت سیکھوں۔ اس دوران ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک بچی ان کے ساتھ تھی، اس بچی کا نام عائشہ بی بی تھا۔ تو وہ جب پڑھ رہے تھے تو تعلیم کے دوران وہ ان کے ایک استاد تھے جو لودھرا کے علاقے میں تھے، تو انہیں کہا مولانا الہی بھائی صاحب کو کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنی بیٹی آپ کے حق میں دے دیتا ہوں، اس کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں، تو آپ کا گھر آباد ہو جائے گا، آپ کی بچی کی کفالت بھی ہوگی۔ آپ اپنی بیٹی میرے بیٹے کے لیے، اس لڑکے کا نام عبدالرزاق تھا، آپ اس کے لیے دے دیں۔ اگرچہ وہ بچی بھی اس وقت چھوٹی تھی اور وہ بچہ بھی سمجھدار تو تھا، لیکن یہ کہ اتنے بڑا نہیں کہ شادی کے قابل اس کی شادی کر دی جائے، لیکن یہ رشتہ طے ہو جائے۔ ہو گیا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد اس لڑکے نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ میری شادی کر دی جائے۔ مولانا الہی بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ابھی بچی جوان نہیں ہے، کچھ دیر کرو۔ پتہ چلا کہ اس کے بار بار اصرار اور اس کے کہنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس لڑکے پر قادیانیوں نے محنت کی ہے اور وہ قادیانی ہو گیا ہے، غیر مسلم ہو گیا ہے۔ مولانا کو جب اس کی تحقیق ہوئی اور پتہ چلا تو مولانا نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ مرزائیوں نے اس کے ساتھ مل کر، چونکہ وہ قادیانی تھا، انہوں نے اپنی دولتوں کے خزانے سارے کھول دیے۔ ملتان میں ان لوگوں نے مولانا الہی بھائی صاحب پر یہ کیس کیا کہ وہ اس بچی کا رشتہ نہیں دیتے، اور مولانا الہی بھائی صاحب نے اپنی بچی کی طرف سے یہاں احمد پور شرقیہ کی عدالت، جو اس وقت یہاں کی مقامی عدالت کہلاتی تھی، جیسے ہمارے ہاں سول کورٹ ہوتا ہے، اس وقت چونکہ یہ بہاولپور ایک ریاست کہلاتی تھی اور یہ ریاست بھی برطانیہ کے زیر اثر تھی، مگر اس کے حکمران مسلمان تھے، تو یہاں کیس چلتے رہے، ادھر بھی کیس چلے، ادھر بھی چلے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہاں کی عدالتوں نے بھی اور وہاں کی عدالتوں نے بھی انگریز کے زیر اثر تھے، تو انہوں نے قادیانوں کے حق میں فیصلے کیے، مسلمانوں کے خلاف ہوئے۔ مگر ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ مولانا بھی ایک عالم تھے اور وہ بچی بھی ایک عالم کی بیٹی تھی اور صاحب علم تھی، اس بچی کا نام عائشہ تھا، تو وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ میری شادی کسی غیر مسلم سے ہو، عالم کی بھی تیار نہیں تھے کہ میں اپنی بچی کسی بے دین اور غیر مسلم کو دوں۔ اس معاملے میں بہت پریشانی ہوئی۔ چنی گوٹ سے لے کر احمد پور شرقیہ تک اب بھی تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کا وایا ہے، فاصلہ ہے۔ وہ اتنا فاصلہ مولانا ایک دن پہلے جایا کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، اور دوسرے دن جا کر عدالت میں پیشی پر پیش ہوتے۔ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی، مال نہیں تھا، سواری نہیں تھی کہ وہاں پر پہنچ سکیں۔
یا ٹرین کے ذریعے سے بھی سفر کر کے احمد پور شرقیہ جائیں اور ڈیرہ نواب اتر کر عدالت میں پیش ہوں، تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل وقت تھا۔ اور پھر ادھر سے ملتان سے بیلف لے کے وہ قادیانی آتے اور ان کو تلاش کرتے، یہ راتوں کو کبھی کہیں باپ بھی بیٹی بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد اور اللہ کے حضور دعائیں، رونا دھونا، اور جب یہ مشکل مرحلہ آتا ہے اور بندے کا تعلق جب رب سے جڑتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے غیبی مدد کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے مولانا علی بھائی صاحب کو کہا کہ نواب صاحب ڈیرہ نواب سے جب بہاولپور جاتے ہیں تو وہ اپنی جیپ پر جاتے ہیں، اس راستے سے گزرتے ہیں، اگر کوئی شخص یہاں کھڑا ہو اور انہیں روکے اور کوئی چٹھی وغیرہ اس کے ہاتھ میں ہو، کوئی کاغذ، کوئی دستاویز، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی ضرورت مند آدمی مجھ سے کوئی کام کہنا چاہتا ہے، آپ وہاں رک جائیں تو شاید آپ کے معاملے میں کوئی فیصلہ ہو سکے۔ تو مولانا علی بھائی صاحب وہاں پر رک گئے۔ جب ان کا وہاں سے گزر ہوا نواب صاحب کا، تو انہوں نے نواب صاحب کے سامنے اپنی بات کی کہ جی یہ میری بیٹی نہیں، آپ کی بیٹی ہے، حضور کی امت کی بیٹی ہے، اور یہ ایک شریعت اور دین کا مسئلہ ہے، میں مسلمان ہوں، بچہ غیر مسلم ہو چکا ہے، وہ رشتے کا مطالبہ کرتے ہیں، غیر مسلم اور مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میری سنوائی نہیں ہے، میرے اندر فرصت اور طاقت نہیں۔ یہ ایک آخری چانس تھا، جیسے ہمارے ہاں صدر مملکت کو آخری اپیل کی جاتی ہے، وہ ایک چانس تھا، اپیل ہے کہ آپ اس کیس میں میری مدد فرمائیں، میرے ساتھ کو خیال فرمائیں۔ تو نواب صاحب نے فرمایا تم بہاولپور آ جاؤ۔ یہ وہاں پہنچے۔ محمد اکبر خان ایک جج تھے، بڑے نیک صالح، ان کے ذمہ لگایا کہ اس کیس کی سماعت از سر نو شروع کرو اور اس کی تحقیق کرو کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کیا یہ واقعی دلائل کی دنیا میں قرآن و سنت کی روشنی میں غیر مسلم ہے، تو پھر مسلمان اور غیر مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اب مولانا علی بھائی صاحب وہاں بہاولپور گئے تو شیخ الجامع ہوتے تھے مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء اکرام تھے۔ وہاں پر ایک انجمن مؤید الاسلام بنی ہوئی تھی جو مختلف فلاحی رفائی کاموں میں بہت بڑی فعال تھی، کام کرتی تھی۔ اس انجمن نے کہا کہ آپ کے تمام تر اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ کیس اس عدالت میں چلا گیا، جیسے آج کل ہم جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس وقت بہاولپور کی اس عدالت کو عدالت عالیہ کہا جاتا تھا۔ کیس عدالت عالیہ میں پہنچا۔ کیس کی پیروی اب دونوں طرف سے اپنے اپنے طور پر جید ترین اور اعلیٰ ترین قسم کے لوگ اس میں شریک ہو رہے تھے۔ گویا قادیانیوں نے بھی اپنے اعلیٰ پلے کے لوگ جو دولت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے جو ان کے بڑے بڑے ہو سکتے تھے ان کو لائے اور اپنی دولتوں کے سارے دروازے کھول دیے، اور انگریز نے ان کی پوری سرپرستی کی۔ اور ادھر سے مسلمانوں نے اپنی استطاعت کے مطابق انجمن مؤید الاسلام نے چندے اکٹھے کر کے اس میں گویا جو وکیل بھی کھڑے کیے اور اس کے اندر محنت بھی کی، اور اس میں پھر یہ کہ بھی علماء کرام کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو بلوایا جائے۔ تو حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق تھے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں خط لکھا۔ حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، اس وقت ان پر 53 سالی ضعیف العمری تھی، اور یہ 1926 سے یہ مقدمہ چلا، اور 26 سے لے کر 33 تک یہ مختلف عدالتوں میں نیچے رہا، احمد پور شرقیہ میں۔ اس کے بعد اب یہ بہاولپور کی بڑی عدالت میں گیا، تو وہاں 33 میں وہاں گیا تو 34 اور 35 میں جا کر اس کا فیصلہ ہوا۔ تو اس دوران جن لوگوں کو باہر سے بلوایا گیا اس میں ایک بڑی تعداد دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں سے محدث العصر امام العصر سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ انور شاہ ایک عظیم صاحب علم و کمال آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس دور کا اگر کوئی ابن تیمیہ اور ابن قیم کو کسی نے دیکھنا ہو، یا کسی نے یوں سمجھو کہ بخاری اور مسلم کا امام دیکھنا ہو، تو وہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی ذات تھی۔ بہت بڑے محدث تھے، بڑے عالم تھے۔ وہ آئے، ان کے ساتھ ان کے شاگردوں کی ایک جماعت، جن میں حضرت مولانا
اس وقت مفتی اعظم ہند تھے مفتی محمد شفیع، جو دارالعلوم دیوبند میں مفتی تھے، جو موجودہ علامہ جسٹس تقی عثمانی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے والد بزرگوار تھے، یہ اس کے مقدمے میں تشریف لائے۔ ایسی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی آئے، ایسی حضرت مولانا اس مقدمے میں تشریف لائے فیصل آباد کے مولانا محمد انوری، جو انور شاہ کے شاگردوں میں سے تھے، وہ وہاں تشریف لائے۔ مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری تشریف لائے، اسی طریقے سے مولانا مرتضی حسن چاند پوری تشریف لائے۔ یہ بڑے بڑے جید علماء اس میں تشریف لائے۔ اس میں انور شاہ کشمیری آئے، اور ہمارے اسی بہاولپور ڈویت سے یہاں ہماری دین پور کی خانقاہ ہے دین پور شریف، جہاں پر سب سے پہلے وہی مولانا الہی بھائی صاحب اپنے کس کیس کو لے کر حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کے پاس آئے، حضرت سے دعا کرائی، حضرت نے ان کی رہنمائی فرمائی، اس رہنمائی کے ساتھ وہ پھر یہ آگے اس کیس کو لے کر چلے۔ تو حضرت نے بھی ان کی پیروی فرمائی، حتیٰ کہ جب یہ کیس وہاں چل رہا تھا تو حضرت دین پوری نے مستقل بہاولپور میں کئی دن قیام فرمایا۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو 5 دن انہوں نے اس پر گفتگو کی، دلائل پیش کیے، اور 5 دن جرا کی، اور قادیانیت کا کفر اس پر پیش کیا اور اس پر دلائل دیے، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، امت کے اجماع کی روشنی میں، اور اس کے اپنے خرافات اور بکواسات جو مرزا نے گویا اللہ کی توہین، رسول اللہ کی توہین، فرشتوں کی توہین، انبیاء کی توہین، جو بھی اس حوالے سے گفتگو تھی۔ شاہ جی گفتگو کیا کرتے تھے؟ عدالت کھچا کھچ اندر باہر بھری ہوئی ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے دارالعلوم ایک ہو اور وہاں دار الحدیث ہو، اور آگے ہزاروں شاگرد حدیث کھول کر بیٹھے ہوں اور محدث حدیث کا سبق پڑھا رہا ہو۔ اور اس وقت اکبر خان جج اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضرت کا بیان سنتے ہوئے ہیبت میں یوں اپنے منہ میں قلم لے کے بیٹھ جاتا تھا، اور بعض دفعہ حضرت شاہ صاحب فرماتے جج صاحب لکھیے تو وہ لکھتے تھے، اور حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری کی کرسی باقاعدہ جج اپنے ساتھ رکھواتا تھا کہ خلیفہ صاحب کا چہرہ اللہ نے اس میں ایک تجلیات اور اپنی رحمت کے انوارات اتنے ڈالے ہوئے تھے، اس کا روپ پڑتا تھا۔ اس وقت جلال الدین شمس نامی ایک قادیانی بے غیرت تھا جو ان کا وکیل تھا، اور وہ بڑا یاوہ گو قسم کا آدمی تھا، اپنی طرف سے وہ بڑے دلائل کی بھرمار کرتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے دلائل پیش کیے، پھر اس کو جب سنا گیا تو اس کے دلائل کے جواب میں مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری، اسی طریقے سے حضرت مفتی محمد شفیع اور باقی علماء جو حضرات تھے، ان حضرات نے اپنے بیانات لکھا ہے۔ 2 سال تک یہ کیس چلتا رہا۔ شاہ جی اپنے بیانات قلم بند کرا کے چلے گئے، اور بہت مریض تھے۔ فرمایا میری زندگی میں فیصلہ ہو گیا تو میں خود سن لوں گا، اور مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوگا، کہ محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا فیصلہ ہے، اور یہ یقین، اور اگر میری موت کے بعد یہ فیصلہ ہو تو اس کیس کو آ کر میری قبر پر سنا دیا جائے۔ چنانچہ مولانا محمد صادق بہاولپوری اس فیصلے کے بعد جب یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا، لے کر ہندوستان گئے، دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں عیدگاہ کے قریب قبرستان میں انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی وہاں قبر ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر انہیں وہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قصہ مختصر یہ کہ وہ وہاں پر کیس چلتا رہا۔ اس دوران قادیانوں نے 2 کھیلیں عجیب کھیلیں تاکہ یہ کیس کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ ایک تو یہ کیا کہ انہوں نے اپنی دولت کے دروازے کھولے، اور یہاں چنی گوڑ کے قریب بڑے رقبے خریدے، اور خرید کر مولانا الہی بھائی صاحب پر یہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ ہم سے پیسہ لے لیں، دولت لے لیں، مال لے لیں، نکاح بے شک بچی اپنی ہمیں دیں نہ دیں، کیس واپس لے لیں تاکہ عدالت کہیں ہمیں غیر مسلم نہ قرار دے دیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا ایمان کا مسئلہ ہے، میں صرف اپنی بیٹی نہیں بچانا چاہتا، قیامت تک محمد کی امت کی ہر بیٹی کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ اسی عبد الرزاق کو خود قادیانی لے گئے، اور دریائے ستلج کے کنارے پر نہانے کے بہانے سے اس کو کوئی ایسی چیز کھلائی جس کی وجہ سے وہ مدہوش ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کر اس میں دریا میں ڈال دیا، اور وہ وہاں دریا برد ہوا، مر گیا، اس کی لاش باہر نکالی گئی۔ اب قادیانیوں نے ایک اور بہانہ بنایا کہ جی وہ جو اصل کیس تھا جس کی وجہ سے
جب وہ آدمی ہی مر گیا ہے تو اب اس کیس کی سماعت کی ضرورت کیا ہے؟ کیس ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس پر پھر علماء کرام اور بالخصوص مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان اکابرین اہل حق علماء جو اس کیس میں شریک کار تھے، ان کا یہ تھا کہ چونکہ یہ کیس اس پر ہے کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کا جب نکاح نہیں ہوتا تو پہلے تو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ کیس چلتا رہا۔ 7 فروری 1935 میں بہاولپور کی عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دلائل کی روشنی میں قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے جاتے ہیں، غیر مسلم قرار دیے جاتے ہیں، اور ان کا کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ نکاح بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور یہ فیصلہ اس عائشہ بی بی کے حق میں ہوا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، اللہ کی غیبی مدد تھی۔ پھر مولانا علی بھائی صاحب نے اپنی اس بچی کا نکاح جلال پور پیر والا میں ایک عالم دین کے ساتھ کیا، اور اب بھی وہاں ادھر جلال پور میں گلستان عائشہ کے نام سے ایک درسگاہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد بھی بلکہ مکہ المکرمہ کے ایک امام یہاں آئے تھے، انہوں نے آ کر رکھی تھی، اور وہ آج بھی ہے، جو اس بیوی کا صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے نام سے منسوب ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ یہ فیصلہ عدالتی فیصلہ بنیاد بنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کیس تک دنیا کی کسی عدالت نے ان کو غیر مسلم نہیں قرار دیا تھا۔ یہ پہلی عدالت تھی بہاولپور کی جس نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہاں پر ایک بات، نواب محمد صادق مرحوم جو بالکل اس وقت شباب اور جوانی کے عالم میں تھے، ان کی عمر مشکل سے 30 سال کے لگ بھگ تھی، بلکہ اس سے بھی کم تھی۔ اس عمر میں اس جوان کو بڑی لالچ دی گئی۔ نواب صاحب کی عادت تھی گرمیاں گزارنے کے لیے برطانیہ جایا کرتے تھے۔ ملکہ وکٹوریہ اس وقت ظاہر ہے وہاں کی ملکہ تھی، ان کے ہاں وقت گزرتا تھا۔ یہ میو ہسپتال جو بہاولپور میں ہے، یہ 1905 میں اس وقت بن چکا تھا۔ تو اس وقت نواب صاحب کو ایک تو یہ کہ بھئی ملکہ نے کہا کہ آپ کی عدالت میں ایک کیس ہے، اس کیس کو ختم کرا دیں اور اس کا فیصلہ ہمارے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نواب صاحب نے اس کا ایک جواب دیا، جس جواب پر نواب کی قوت ایمانی کا، اس کی غیرت مندی کا، اس کے ایمانی عظمت کا اور ایمانی غیرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کے لحاظ سے کتنا بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ جب ملکہ نے یہ کہا تو نواب صاحب نے جواب میں کہا کہ آپ کے اور ہمارے معاملات اور معاہدات دنیاوی معاملات میں تو ہیں، لیکن ہمیں عقیدے کے لحاظ سے آپ کے ساتھ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ کیس عدالت میں ہے، جو عدالت فیصلہ کرے گی میں بھی قبول کروں گا، آپ کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب جواب تھا جو ملکہ وکٹوریہ کے سامنے تھا۔ اس وقت ملکہ برطانیہ جو یوں سمجھو پوری سلطنت، یہ پورا بر صغیر برطانیہ کے زیر اثر تھا۔ اس وقت پاکستان کا وجود نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ دور تھا کہ جس وقت آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہوگا، لیکن اور ان کا توتی بولتا تھا، بلکہ یوں کہو کہ انگریز کی اقتدار کا، برطانوی سامراج کا دنیا میں سورج ہی کہیں غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر جگہ ان کی حکومت تھی۔ لیکن نواب نے یہ کہہ کر اپنی قوت ایمانی کا ثبوت دیا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد علی جہلندری رحمہ اللہ، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی رہے، وہ فرمایا کرتے تھے نواب کا یہ جملہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کا باعث بنے گا اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے گا، اس کی وجہ سے کہ اس نے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ایک عجیب واقعہ پیش ہوا کہ نواب صاحب جایا کرتے تھے اس اکبر خان جج کے پاس رات کی تنہائی میں، اور جا کر اسے کہتے میں مولوی اور عالم نہیں ہوں اور تو بھی نہیں ہے، کیس علماء لڑ رہے ہیں، دلائل وہ دے رہے ہیں، صرف اتنا تو میں کہتا ہوں کہ مرنا تو نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، اور ہماری اللہ کے حضور پیشی بھی ہے، اور رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھی دکھانا ہے۔ خیال کرنا دنیا، دولت اور طمع اور لالچ
یا کسی اور دھاندلی یا کسی بنیاد پر مرعوب ہو کر ایسا غلط فیصلہ نہ کر بیٹھنا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے سامنے تو بھی شرمندہ ہو اور میں بھی شرمندہ ہوں. اور یوں ہاتھ جوڑ کے اسے کہا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواب صاحب سے بھی بہت بڑا کام لیا, اس جج نے بھی بہت بڑا کام کیا, اور پھر اس وقت کے علماء نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا, عام مسلمانوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا. اس پر ریاست بہاولپور پورے اس بر صغیر میں واحد ریاست ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے لیے یہاں سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کیس کی, اور پھر یہاں پر فیصلہ ہوا. نواب صاحب لائق سب تحسین اور مبارکباد کے مستحق, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے, ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, اور ان کے اس کیس میں اس دلچسپی کو ان کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. اور ایسے ہی ہمارے اس جج محمد اکبر خان مرحوم کے وہ کاوشیں اور محنتیں جو اللہ نے ان کو دل دماغ میں ڈالی, اور علماء کرام کے بیانات کو سمجھ کر ان کو جو فہم و فراست کے ساتھ انہوں نے انتہائی منصفانہ فیصلہ کیا اور رحمت کائنات کے ختم نبوت کے حق میں جو کیس اپنا فیصلہ دیا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جو علماء اس میں شریک لا ہوئے جہاں جہاں سے آئے, ان میں بالخصوص حضرت سید انور شاہ کاشمیری اور باقی اکابر, ان سب کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کی اب ذمہ داری یہ ہے, یہی وہ مقدمہ بہاولپور تھا جس کی وجہ سے 1974 میں تحریک ختم نبوت مسلمانوں کے حق میں فیصلہ قومی اسمبلی میں ہوا, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں. اور اسی طریقے سے جہاں جہاں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے, اس میں جہاں بنیاد قرآن و سنت کی باتیں تھیں, وہاں یہ ایک عدالت کا فیصلہ بھی تھا. اب بھی دنیا کے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے, کوئی کیس ہو تو پرانے کئی 100 سال کے کیس اٹھائے جاتے ہیں, اور جب یہ وکلاء اپنے الماریوں میں ان تمام کو کتابی شکل میں ان کے پاس مواد رکھا ہوتا ہے, اور ان مقدمات کو پڑھتے ہیں کہ اس طرز کا کوئی کیس پہلے آیا, اس کا کسی نے فیصلہ کیا, کس روشنی میں کیا کیا, اس روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں. تو اب بھی دنیا میں جہاں, حتیٰ کہ برطانیہ میں, حتیٰ کہ جرمنی میں, حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ میں, سعودی عرب میں, جہاں جہاں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے, اس کا سبب مقدمہ بہاولپور ہی بنا ہے. اور اس کے لیے مشعل راہ بہاولپور کا وہ کیس تھا. اللہ تبارک و تعالی اس کیس کے تمام ان لوگوں پر جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں کردار ادا کیا, مولانا الہی بھائی صاحب رحمہ اللہ, اس طریقے سے وہ بی بی عائشہ مرحومہ مغفورہ, اور تمام علماء, جج صاحب, نواب صاحب, اللہ سب کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا کرے, اور ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.